الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج 9واں روزہ ہم پورا کر چکے ہیں۔ کس قدر تیزی کے ساتھ ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی اور زیادہ اس کی پسند کے مطابق نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کا 9واں سبق۔ آج پہلی بات میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے ہے کہ اگر عورت شوہر کی خواہش پر انکار کرے تو اس کے لیے کتنا گناہ ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ایسی غلطی سے، ایسے حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ صحیح بخاری کی روایت کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہمبستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی پر ناراضگی کی حالت میں ہی ساری رات گزار دے تو ایسی عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اپنے شوہر سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ اپنے آپ میں یہ خیال کرتی ہیں کہ شوہر کو قریب آنے نہیں دیں گے اور اس طرح سے سزا دیں گے تو وہ ہماری بات مان جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کی عادت اگر عورت کو پڑ گئی اور یہ ایک سے زیادہ بار ہو گیا تو کہیں شوہر برائی میں، زنا میں مبتلا ہو جائے، یا کبھی معاملہ ایسا بھی اس عورت کے اوپر الٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری شادی کے بارے میں سوچے، تو اب شوہر کو سزا دینے کے بجائے وہ سزا خود ہی بھگتنے لگے۔ اس لیے عقل مند عورت وہ ہے جو اپنی آخرت کو بھی برباد نہیں کر لیتی اور اپنی دنیا کو بھی تباہ نہیں کر لیتی۔ یہاں پر کم سے کم 3 خرابیاں اور 3 نقصانات ایسی بیویوں کو جاننا چاہیے جو اپنی کسی خواہش کے پورے نہ ہونے پر مرد کو ان کی خواہش سے خود روکتی ہیں۔ نمبر 1 خرابی جو ابھی آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے سنا کہ فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری خرابیاں جن کا ذکر اشارتاً گزر گیا کہ دوسری بیوی لائے تو اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے یا پھر وہ کسی حرام کام میں پڑ جائے۔ تیسری خرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان دیکھ تیرے اوپر فلاں کی لعنت پڑے گی، اگر کسی کو بات کرنا ہے تو باہر چلے جائیں، یہاں خاموشی کے ساتھ درس سننا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی کی لعنت پڑے گی یہ بات سنتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگوں میں کسی قدر ڈر شاید پیدا ہو جائے، لیکن ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ کام کر کے۔ یہ نافرمانی کا ڈر کسی کو نہیں ہوتا، یا گنے چنے کچھ لوگوں کو۔ حدیث کیا ہے ذرا سنیے کیسی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلتجب وان كانت على ظهر قتب۔ عورت اگرچہ کہ وہ اونٹ کے اوپر کجاوے میں بیٹھی ہو اور اب نکلنا چاہتی بھی ہو، ایسے وقت میں شوہر اس کو ہمبستری کے لیے بلائے، فلتجب، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی شوہر کی بات کو مانے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیثوں میں، اور اگر وہ تنور پر بھی ہے، روٹی وغیرہ بنا رہی ہے، ہانڈی پکا رہی ہے،
تب بھی وہ اپنے شوہر کی اس دعوت کو قبول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح فرامین ہونے کے باوجود نافرمانی کس قدر عام ہو جاتی ہے۔ یہاں بات صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت کی صحت کا خیال کریں۔ اگر وہ حمل سے ہے تو اس کے جسمانی کنڈیشن کا خیال کریں۔ کبھی ہو سکتا ہے بچوں کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کسی غم و پریشانی کا وہ شکار ہو اور ابھی اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اس طرح کے معاملات پیار، محبت، ہمدردی اور اچھے طریقے سے انجام پانا چاہیے۔ زبردستی اور آپس میں آگے دنوں میں اختلافات بڑھتے چلے جائیں، ایسی نوبت نہیں آنے دینا چاہیے۔ آج کا دوسرا سبق، عورت کا بغیر کسی عذر کے طلاق طلب کرنا۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں تعلیم کی ترقی اچھی چیز ہے، لیکن کچھ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز میں اپنی منمانی سمجھنے لگتے ہیں۔ زندگی میں چھوٹے موٹے کوئی اختلافات آ گئے یا کچھ چھوٹی موٹی خواہشات پوری نہ ہوئی تو ایسا مرد ہمارے قابل نہیں ہے، یہ سمجھ کر طلاق مانگنے لگ جاتی ہیں۔ اور عجیب معاملہ، دنیا کی پڑھائی، دنیا کی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے والیوں میں یہ چیز اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بہت سی عورتیں اپنے شوہروں سے معمولی اختلاف کی بنا پر یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی مالی مطالبہ ان کا پورا نہ ہوا تو پھر وہ طلاق طلب کرنے میں جلد بازی سے کام لیتی ہیں۔ بعض اوقات رشتہ داروں، گھروں کو اجاڑنے والی کچھ سہیلیاں اور پڑوسیاں ایسی آتی ہیں جو اسے مرچ مسالہ لگا کر، تیرا مرد ایسا، تیری خواہش پوری نہیں کرتا، تیرے ڈیلیوری کے ٹائم پہ تجھے کوئی اسپیشل گفٹ لا کر نہیں دیا، اور کیا کیا پتہ نہیں اس طرح کی باتیں چڑھا کر اسے طلاق لینے پر اکساتی ہے۔ کبھی کچھ عورتیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہلکی سی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محترمہ صاحبہ ایسی زبان دراز، اگر تم مرد ہو تو کہا مجھے ابھی طلاق دے کے دکھاؤ۔ اس طرح کی اپنے آپ پر کلہاڑی چلانے والی سمجھتی ہے کہ بڑی بہادری کی باتیں کر رہی ہے، تو ایسے ڈیمانڈ کرتی ہیں، بیچارہ شوہر نہ چاہتے ہوئے کسی موقع پر زبان سے کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح ایسی کم سمجھ، نا سمجھ نہ اور جلد بازی میں آ کر ایسے مطالبے کر کے شوہر سے طلاق مانگنے والی عورتیں، اس طلاق کی وجہ سے خاندان کی تباہی کیسی ہوگی، بچے کیسے آوارہ ہو جائیں گے، رشتے ناتوں میں کیسی دراڑیں پڑ جائیں گی، ان چیزوں کا کچھ پرواہ نہیں کرتی۔ ہاں، اس وقت پچھتاتی بہت ہے جب پچھتاوے کچھ بات، جب چڑیا چگ گئی کھیت، کیا ہے مثل؟ تب پچھتاوے کیا بات بنے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو پھر یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگنا کس قدر خطرناک گناہ ہے، ذرا اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جس عورت نے بغیر کسی سبب
بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے شوہر سے طلاق طلب کی تو اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللہ اکبر. جنت کی خوشبو حرام ہے, جنت حرام ہے. یہ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں فرق کو؟ جنت میں حرام داخلہ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. بعض دوسری روایتوں سے دوسرے مسائل میں حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی خوشبو کئی کلومیٹر دور تک پھیلے گی. وہ خوشبو بھی ان کے لیے حرام ہے کا مطلب جنت سے کتنی دور ہوں گی وہ ذرا اندازہ لگائیں. جنت سے کتنی دور ہوں گی وہ. ذرا ایک اور حدیث پر غور کیجئے. ان المختلعات والمنتزعات ہن المنافقات. بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے خاوندوں سے چھٹکارا حاصل کر کے گھروں کو اجاڑنے والیاں منافق ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات کیا تھی پہلی حدیث میں؟ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, اور یہاں اس حدیث کے اندر ان کو منافق کہا جا رہا ہے. کن کو؟ کن کو؟ بغیر عذر کے طلاق طلب کرنے والی عورت, بغیر عذر کے طلاق مانگنے والی, طلب کرنے والی عورت. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو, جیسے مثال کے طور پر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو, شوہر نماز نہ پڑھتا ہو, یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہو, یا کسی حرام کام پر عورت کو مجبور کرتا ہو, یا عورت کو بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہو, سزائیں تکلیفیں دیتا ہو, اس کو ملنے والی جو شرعی حقوق ہیں وہ حقوق روک کے رکھتا ہو, اس پر ظلم و ستم کرتا ہو, اور نصیحت کرنے کے باوجود سمجھتا بھی نہ ہو, اصلاح کی کئی کوششیں ناکام ہو جاتی ہوں, تو پھر ان حالات میں عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے دین کو, اپنے جان کو بچانے کے لیے طلاق مانگے. ایسی حالت میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. جو کچھ بھی گناہ ہے کس پر ہوگا؟ ہاں, عورت پر گناہ نہیں ہے کر کے خاموش رہتے ہیں تو شوہر لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے اوپر تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کا جو کچھ ظلم و ستم ہے, اس کا حق نہ دینا ہے, اور اس کا نہ سدھرنا, ان سب کی وجہ سے یہ گنہگار بنے گا. اب آئیے میرے بھائیوں, آج کے درس میں آخری مسئلہ, آخری بات جانتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ان الفاظ میں شاید مشہور نہ ہو لیکن اس کی دوسری شکلیں ہمارے پاس ہیں. وہ مسئلہ ہے ظہار. کیا ہے؟ عرب میں ایک عادت تھی کہ جاہلانہ زمانے میں عورتوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ اسلام جیسے پیارے دین کو بھیجا تو عورت کو بڑی عزت دی. جاہلانہ ظلم و ستم رسم و رواج میں سے ایک یہ تھا کہ شوہر جب اپنی بیوی کو نہیں چاہتا یا اس سے طلاق لینا نہیں ہے, پوری طرح سے الگ نہیں ہونا, ذرا نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا, ایسا ارادہ ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ انتی علی کظہر امی. ظہر سمجھ رہے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ظہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. اسی سے ظہار, یعنی تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح, یا میری ماں کی طرح, تیری پیٹھ میری بہن کی طرح. ماں اور بہن تو حرام ہے نا. ماں بہن کی طرح کا مطلب ہو گیا کہ اب تو جب ایسا کہتے تو پھر عورت سے کچھ دن تک دور رہ جاتے, جب جی چاہتا قریب کرتے, جب جی چاہتا دور کرتے, اس کا کوئی گویا کہ حق ہی نہ ہو. جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں لٹکا ہوا, نہ طلاق دے رہے ہیں, نہ اس کو نہ نفقہ دے رہے ہیں, نہ اس کے ساتھ بات چیت کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. نہ جی اس نے فلاں غلطی کی ہے, ہماری بات نہ مانی. لیکن یہ
قرآن کی دوسری آیتوں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آخری مدت 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں رکھتے ہوئے یا کچھ دن کے لیے میکہ بھیج کر ذرا سزا دینا چاہتے ہیں, سبق سکھانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ بات نہیں کر رہے ہیں, اس سے آپ بات چیت وغیرہ اور دوسرے تعلقات کچھ وقفے کے لیے روکے ہوئے ہیں, تو اس کی آخری مدت. لیکن برس ہا برس تک چھوڑے رکھنا. تو اب یہ جو زہار کا طریقہ ان لوگوں کے پاس تھا, عورت کو ستایا کرتے تھے, قرآن مجید نے اس کو سراسر ظلم و ستم کہا عورت کے اوپر. بلکہ اس بارے میں جو آیتیں آئی ہوئی ہیں سورہ مجادلہ میں, صرف 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں, ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, غور کیجئے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, زہار تو سمجھ گئے ہیں نا, وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی, یعنی زبان سے ایسا بولنے سے صرف وہ مائیں نہیں بن جاتی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے. یقیناً یہ لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر نامعقول, منکر, بیہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. منکرم من القول وزورا, زبان سے ایسا کہنا, اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منکر بات ہے, یہ بالکل نامعقول بات ہے, بیہودہ بات ہے, وزورا اور جھوٹ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا اور معافی مانگنے کا, کفارہ ادا کر کے اس گناہ سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا. اس لیے اس آیت میں کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جس طرح کسی کو غلطی سے قتل کرنے یا رمضان کے مہینے میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے جمع کرنے کا کفارہ بہت سخت ہے, اسی طرح اسلامی شریعت نے زہار کا کفارہ بھی بڑا سخت مقرر کیا. اور زہار کرنے والا مرد جب تک کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا, جب تک کفارہ ادا نہ کرے تب تک قریب نہیں جا سکتا. اس لیے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا, آیت نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کم ہے, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں, یعنی پھر بیوی کو اپنے قریب لینا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے, ان کے ذمے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے, یعنی جمع سے پہلے, ہم بستری سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا لازمی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, دیکھیں یہ حکم دینے کے بعد یہ کفارہ میں پہلا سٹیپ. اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے, تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. نصیحت اگر عمل نہ کریں تو اللہ اس کی سزا دے گا. پھر جس شخص کو, دوسرا سٹیپ, جس شخص کو غلام نہ مل سکے تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے, یعنی ہم بستری سے پہلے, مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں, غلام نہ ملنے کی صورت میں. اور جس شخص کو یہ بھی طاقت نہ ہو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا, نہیں میں نہیں رکھ سکتا, نہیں, واقعتاً بڑھاپے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت بالکل نہیں, شرعی طور پر عذر ہے. جس شخص کو یہ بھی طاقت نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کتنے؟ 60, 60, کبھی 60 میں 7 میں کنفیوز کر لیتے ہیں لوگ. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب بات ہو گئی, کفارہ تو بتایا اللہ نے, لیکن آگے آیت کا حصہ دیکھیے. اور یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. ہم لوگ اس مسئلے کا کیا حکم, ایسا ہوا تو کیا کفارہ, اس طرح کی چیزیں پوچھ لیتے ہیں, لیکن وہاں آیتوں میں, حدیثوں میں آگے پیچھے جو باتیں اور ہوتی ہیں اس کے اندر ایمان کو جگانے والی, ایمان کو تازہ کرنے والی اور ہماری غفلتوں کے پردوں کو چاک کرنے والی کچھ باتیں, یا آخرت کا کوئی ڈر, اللہ کا کوئی ایسا نام ہوتا ہے جس نام کا اس موضوع سے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے, اگر اس کو اچھی طرح سمجھیں تو ہمارے اوپر اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. ان چیزوں کو اکثر لوگ
ان چیزوں سے اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں. تو آیت کو پڑھیں پوری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اور یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کا خیال کرو. کہیں بھی کسی بھی جگہ حد سے پار ہوئے تو نقصانات ہوتے ہیں نا. ڈیم ٹوٹ جائے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ہاں، حد سے پانی آ گیا تو ہی ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو کچھ نقصان ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کا خیال رکھو. اور کافروں کو، نہ ماننے والوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. اللہ اکبر. سنیں آخری جملہ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہیں، کافروں کی بات ہو رہی نہ. یہ آیتیں، یہ حکم اور یہ فرامین جو نہیں مانے گا، زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، آئیڈینٹی کارڈ میں مسلمان ہوگا، لیکن اس حکم کو تو نہیں مان رہا ہے نا. اس حکم کے بارے میں وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہر حرام کام سے دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.